مکاشفہ اس کا 21 باب اس کی پہلی آیت سے. دا بک آف ریولیشن چیپٹر 21 verse 1. پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا. پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو. پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. اور جو تخت پر بیٹھا ہو تو اس نے کہا دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں. پھر اس نے کہا لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں. پھر اس نے مجھ سے کہا یہ باتیں پوری ہو گئیں. میں الفا اور اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں. میں پیاسے کو آب حیات کے چشمہ سے مت پلاؤں گا. جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کو خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں کا سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا. یہ دوسری موت ہے. خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم خداوند کے خادم کے لیے دعا کریں اور خداوند کی برکت چاہیں. خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس زندہ کلام کے لیے، ان سچائیوں کے لیے، اور خاص طور پر اس بات کے لیے کہ تو نے ہمیں مزبلہ پر سے اٹھایا اور بادشاہوں کے ساتھ بٹھایا. خداوند ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں دنیا میں سے چن لیا تاکہ تیرے چنے ہوئے کہلائیں. خداوند تیری اس محبت کے لیے کہ تو ہم سے کلام کرتا ہے، تیرے شکر کرتے ہیں. تیرے پاک روح کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تیرے بندہ کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، تیری انوائنٹنگ چاہتے ہیں. خدا ہم بڑی برکت دے یسوع کے قادر نام میں، آمین. جی بھائی صاحب، جی اوور ٹو یو. تھینک یو پادری صاحب. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت، زندہ، پوتر اور معتبر کلام کے لیے جس کے ہم سب خادم ہیں اور اس کو پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اس ہفتے کا جو ہمارا مضمون ہے بڑا خوبصورت مضمون، واٹ از دا پرپز آف آور لائف. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، خدا نے ہمیں اس زمین پر کیوں رکھا ہے. اور بڑے خوبصورت پیغامات ہم نے سنے. پادری صاحب نے منڈے کو جب اس کا آغاز ہی کیا، اور بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ کس طرح اس خوبصورت تحفے کو جسے ہم زندگی کہتے ہیں، جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو کس طرح سے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے دینے کا. اور اس میں جو خاص بات ہے جو ہم آج شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، وہ ہے خدا کا منصوبہ اس زندگی کے لیے. خدا کا کیا منصوبہ ہے زندگی کے لیے، ہمارا جو منصوبہ ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، ہم اس زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم اس زندگی سے خدا کو کیسے جلال دے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی بڑا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا کیا منصوبہ ہے اس جہان کے لیے، اس دنیا کے لیے، اور ذاتی طور پر میرے لیے. جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، بہت سارے خیال ہمارے دل میں آتے ہیں کہ خدا نے مجھے یہ زندگی دی ہے، میں اس کو کیسے بہتر سے بہتر طریقے سے گزاروں، کیا اس میں حاصل کروں. کوئی سوچتا ہے کہ میں شاید خدا کا خادم بن کے اس زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتا ہوں. کوئی سوچتا ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، میں انسانیت کی خدمت کروں گا. کوئی سوچتا ہے کہ میں ٹیچر بن کے بڑی اچھی خدمت کر سکتا ہوں. اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں کہ ہم اس زندگی سے حاصل کر سکتے ہیں یا اس سے خدا کو جلال دے سکتے ہیں. لیکن میں نے پاسٹر رک وارن، ایک امریکن پاسٹر ہیں، ان کی میں نے کتاب پڑھی جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ واٹ از دا پرپز ڈریون لائف. خدا کی جو دی ہوئی زندگی ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ ہم خدا کے بغیر جان ہی نہیں سکتے. جیسے اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز دیتا ہوں، کوئی ایجاد دیتا ہوں، کوئی نئی چیز تخلیق کر کے آپ کو دیتا ہوں،
تو آپ کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ آپ کو اس کے ساتھ اس کا مینول نہ دیا جائے، اونرز مینول یا مینوفیکچرڈ گائیڈنس نہ آپ کو ہو، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی طرح سے جو زندگی خدا نے دی ہے، وی آر کریٹڈ بائی گاڈ، اور بڑی خوبصورت آیت ہے کولوسین چیپٹر 1 ورس 16 میں لکھا ہے، اگر بھائی صاحب آپ پلیز اس کو پڑھ دیں، فار ایوری تھنگ، ایبسلیوٹلی ایوری تھنگ، above and below, visible and invisible, everything God started in him and finds its purpose in him۔ پادری صاحب آپ پڑھیں گے پلیز کو ذرا، جی کلسیوں پہلا باب 16 آیت۔ میں تھوڑا سا اس کو دے واپس اپنے آپ کو یہ ذرا تھوڑا مجھے سوری، ہاں جی جی، یوں لکھا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت تمام مخلوقات سے پہلے معلوم ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اس کے واسطے پیدا ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی مبدا ہے، اور مردوں میں سے جھوٹنے والوں میں لوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ 19 آیت بھی اسی میں خدا نے تمام چیزیں پیدا کی ہیں، اور اسی میں ہی ہماری جو بھی زندگی کا مقصد ہے وہ ہم جان سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پادری صاحب نے بڑا خوبصورت آغاز کیا تھا بک آف جینیسس۔ آج بھی بک آف جینیسس از دا فاؤنڈیشن آف آور فیتھ، وہیں سے ہماری جو ایمان ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میں بک آف جینیسس میں لے کے جاؤں، یہ پادری صاحب نے اپنے پہلے لیسن میں اس کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح خدا نے جب انسان کو تخلیق کیا، اور اس کی چیپٹر 2 ورس 15 میں لکھا ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ خدا نے سب کچھ بنا کر، باغ عدن ایک خوبصورت جگہ، ہر قسم کا خوبصورت پھل فروٹ وہاں پہ موجود ہے، خدا نے آدم کو اس میں رکھا، اس کو کہا کہ تو سب کچھ کھا سکتا ہے، لیکن باغ کے اس درخت کا پھل نہ کھانا، نیک و بد کی پہچان کے درخت کا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے جس کام سے خدا نے اس کو منع کیا تھا اس نے کیا، اور جب ہم چیپٹر 3 میں جاتے ہیں، ورس 6 میں ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ تو آج جو پہلا پوائنٹ ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم جب خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی جو اس کا جلال ہے، جو اس کی حضوری ہے، اس سے ہمیں نکلنا پڑتا ہے۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند کے حضور درختوں میں چھپایا۔ تب خدا نے آدم کو پکارا، اسے کہا تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ اور پھر آگے بحث شروع ہو جاتی ہے، کس نے کہا، کس نے کھایا۔ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو اس نے اس کو ہر چیز پہ اختیار دیا۔ خدا نے اس کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ اس کو بتا دیا کہ یہ باغ تیرے لیے، ہر چیز تیرے لیے ہے، جانوروں کے نام تو نے رکھنے ہیں، سب کچھ تو نے کرنا ہے۔ اور دو چیزیں خدا سے تقاضا کرتا ہے، ایک تو وہ خدا کے ساتھ فیلوشپ میں رہے، خدا کی حضوری میں رہے، اور دوسرا یہ کہ خدا نے جو کام اس کو دیا تھا کہ وہ اس دنیا کی لک آفٹر کرے۔ یہ جو زمین اس نے بنائی تھی باغ عدن میں، جو چیزیں، جو جانور، جو پودے اس نے لگائے تھے، یہ دو کام خدا نے اس کو دیے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے جب گناہ کر لیا تو اس کو خدا کی حضوری سے نکلنا پڑا، اور
جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب خدا نے انسان کو بنایا تھا، خدا نے اس کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا، خدا نے اس کو اپنا جلال دیا تھا، ان کو جلالی بدن دیے تھے جس کی وجہ سے وہ خدا کو ساتھ اس کی رفاقت میں رہ سکتے تھے۔ لیکن جیسے ہی گناہ ہوتا ہے ان کی زندگی میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی حضوری سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، پتوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنے ننگے پن کا احساس ہو جاتا ہے، ہم ننگے ہیں، اور وہ خدا سے چھپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہی ہے کہ خدا کا جو گریٹر پرپس ہے وہ کیا ہے؟ خدا انسان کو پھر سے اس جلال میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ دس از دا گریٹر پرپس آف گاڈ۔ سب نے گناہ کیا، رومیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 23 میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور اس کے جلال سے محروم ہے۔ جب گناہ ایک مرتبہ دنیا میں آ گیا سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے۔ لیکن خدا کا مقصد یہ ہے، خدا کا پرپس یہ ہے کہ وہ ہمیں پھر سے اس جلال میں داخل کرے۔ تو آج کا جو ہمارا حوالہ ہے مکاشوہ 21 باب، ریولیشن چیپٹر 21، اور اس میں ہم ایک نئے آسمان اور نئی زمین کا ذکر دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی نہ رہا، خدا سب کچھ ختم کر دے گا، پرانی چیزیں جاتی رہی، خدا سب کو نیا بنا دے گا، سب انسانوں کو نیا بنائے گا اور ان کو اس جگہ پہ رکھے گا جو خدا ہمارے لیے تیار کر رہا ہے، وہ نئی زمین اور نیا آسمان۔ اور پھر لکھا ہے کہ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا۔ یہ ہے وہ ہمارا الٹیمیٹ جو زندگی کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، ہم نے خدا کی خدمت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنے خاندان کو کیسے لک آفٹر کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں سیکنڈری ہے۔ جو بڑا مقصد ہے، the greater purpose is to enter into God's glory۔ وہ جلال جو انسان نے کھو دیا تھا، یہ تھا خدا کا منصوبہ۔ اس کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا، اور خدا یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آتے ہی یہ کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ میں کھوئے ہوں کو ڈھونڈوں اور ان کو نجات دوں۔ اور نجات کے کام میں کل بڑا اچھا پیغام دیا تھا بشپ طارق نے، جو انہوں نے کمپیریزن دیا تھا نجات کا تصور مختلف مذاہب میں، اور کرسچینٹی میں جو نجات ہے وہ صرف یسوع پر ایمان لانے سے ہے، نیک مال سے نہیں ہے، روپے پیسے سے آپ نہیں خرید سکتے نجات، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نجات مل سکتی ہے، کیونکہ یہ اس بڑے جو پلان ہے خدا کا، جو منصوبہ ہے، اس کا حصہ ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا جون گوسپل آف سینٹ جون چیپٹر 17 میں ہم پڑھتے ہیں، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ چیپٹر 17 میں آپ کے لیے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ ورس 17 میں اس کی دوسری آیت سے پڑھتا ہوں، لکھا بلکہ پہلی آیت سے، یسوع نے یہ باتیں کہی اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے وہ ان سب کو ہمیشہ کی زندگی دے۔ یہ ہے گریٹر پرپس کہ خدا نے بیٹے کو بھیجا، اور بیٹا کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خدا انسان کو جو مقام خدا نے انسان کو دیا تھا، جو جلال خدا نے انسان کو دیا تھا، وہ انسان نے کھو دیا تھا، اور اب اس جلال کو واپس دینے کے لیے، انسان کو اس جلال میں واپس لانے کے لیے بیٹے کو بھیجا ہے۔ اور بیٹا کہتا ہے کہ باپ میں آیا ہوں تاکہ تیرا جلال ظاہر کروں، میں نے وہ تیرا جلال ان تک پہنچا دیا ہے، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا ہے، اور اب اے باپ تو اس جلال میں جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے جلالی بنا دے۔ یہ وہ جلال ہے جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ آج جو حوالہ ہمارے سامنے ہے مکاشوہ کی کتاب میں، اس میں لکھا ہے کہ
پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں اس کی 22 ورس پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، مکاشوہ 21 باب اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے، اور میں نے اس شہر مقدس میں مقدس نہ دیکھا، اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برا اس کا مقدس تھا۔ وہاں پہ ہیکل کی ضرورت نہیں تھی، وہاں پہ لوگ خدا کے ساتھ سکونت کرتے تھے، اس کی ورشپ کرتے تھے، اور لکھا ہے اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برا اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے۔ یہ جو بادشاہت یسوع مسیح نے قائم کی ہے، اس بادشاہت کی جو وسعت ہے وہ یہاں تک ہے کہ وہ لوگ جو کہ خداوند سے نا واقف تھے وہ بھی اس میں آ کر داخل ہوں گے، جو یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے۔ یسوع مسیح جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ خدا کا وہ منصوبے کا حصہ ہے کہ اس نے آ کر صلیب پر اپنی جان دی تاکہ دنیا کی قومیں اس کی وجہ سے نجات پا سکے۔ نجات کا منصوبہ صرف کسی ایک قوم اور قبیلے کے لیے نہیں ہے، خالی بنی اسرائیل قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے مقصد کو جانیں، ہم خدا کے پلان کو جانیں، اور خدا کا پلان یہ ہے کہ ہر گناہ گار کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس کے اندر میرا اور آپ کا کیا کردار ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے۔ ہم نے اپنے ایک بڑی خوبصورت آیت ہے میرے ذہن میں آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے فلپین چیپٹر 3 ورس 21، پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام اور اس کا 3 باب اور اس کی 21 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، اور لکھا ہے وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ یہ ہے یسوع مسیح کا اختیار، یسوع مسیح کی قدرت۔ اس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اور آج وہ ہمیں اس جلال میں شامل کرنا چاہتا ہے جس جلال کو خدا نے اسے دیا تھا، اور یہ جلال جو ہے وہ آج اپنے لوگوں کو وہ دینا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری جو پست حالی کی جو صورت ہے وہ اس کو جلال میں بدلنا چاہتا ہے۔ آج جب ہم خدا کے اس منصوبہ کے بارے میں سیکھتے ہیں تو it is not about us, it is about God. God is our creator. He has created us and he has the greater plan for each one of us. کہ خدا کیا کرنا چاہتا ہے، اس دنیا کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس نے نئی زمین اور نئے آسمان کا جو اس نے یہ نقشہ پیش کیا ہے بک آف ریولیشن میں، اس کے لیے ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ This is the time of preparation. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے جامے یسوع مسیح کے خون سے دھو لیے ہیں؟ اگر آپ اس کو بھی پیسہ اگر آپ اس کو میرے لیے پڑھیں، آپ ریولیشن چیپٹر 22 ورس 14، یہاں پہ دیکھیں کہ بڑی خوبصورت بات ہے جو ہم اس میں سے سیکھتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں شہر میں داخل ہوں گے۔ اب خدا نے تو اس منصوبے میں جتنا اس کا کام تھا کر دیا، خدا نے اپنا کام کر دیا، خدا نے نجات کا کام کو اپنے بیٹے یسوع مسیح میں پورا کر دیا۔ اب ہمارا کام یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو اپنے جامے دھوئیں گے وہ اس شہر میں داخل ہوں گے، جس کا یہ تصور یہاں پہ دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کی مرضی کے مطابق ڈھالا ہے، وہی لوگ جو ہیں وہ اس خوبصورت شہر میں داخل ہوں گے، اس کے پھل کھایا کریں گے، ان کے گیٹ ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم نے اپنے جامے دھوئے ہیں؟
کیا ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے خداوند یسوع مسیح کے اس حکم کو اپنی زندگی میں پورا کیا ہے کہ ہم نہ صرف خود ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں بلکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو دوسرے تک لے جانے کا وسیلہ بنے؟ یہ جو گریٹر پلان ہے خدا کا ہمارے لیے، اس جہان کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارا کیا کردار ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد صرف اپنے لیے نہیں ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ آور سیلف، اٹ از اباؤٹ گاڈ. کیونکہ زندگی جو ہے وہ خدا نے دی ہے، اور خدا کا ہماری زندگی کے لیے مقصد یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، ہم اس شہر میں داخل ہوں جہاں پہ نہ روشنی کی ضرورت ہے، نہ وہ چاند کی ضرورت ہے، نہ سورج کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کا جو نور ہے، وہاں کا جو جلال ہے، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ وہاں کسی سورج چاند کی ضرورت نہیں ہے. میری یہ دعا ہے آج اس کلام کے وسیلے، اس خوبصورت مضمون سے جو ہم نے بات سیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کے منصوبے پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. ہمیں خدا کے منصوبے کو جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا منصوبہ ہمارے بارے میں کیا ہے، اور وہ خدا کے زندہ پاک کلام میں سے ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جامے دھوئیں، ہم اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے، بری عادات سے، بری روشوں سے پاک کریں، اور اپنے آپ کو اس لائق کریں کہ ہم اس کے جلال میں داخل ہوں. یسوع مسیح مجھے اور آپ کا ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. آمین آمین. تھینک یو بھائی صاحب. یہ تو اتنا خوبصورت پیغام اور ریولیشن کو اتنے محدود وقت میں کور کرنا، یہ بہت بڑی میں سمجھتا کہ بلیسنگ ہے، اور خدا نے آپ کو بڑی برکت دی اور آپ نے اس برکت کو ہمارے ساتھ بانٹا. ہم آپ کے لیے اور اس سارے خوبصورت پیغام کے لیے خدا ہم کا شکر ادا کرتے ہیں. بھائی صاحب جی، آج کل ہم دیکھیں تو ایک گلوبل وارمنگ کی جو بات ہو رہی ہے، گلوبل چینج جو اب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہو رہا ہے، جو ویدر جو چینج ہو رہا ہے. تو ابھی میں پچھلے دنوں جو دیکھ رہا تھا ویدر کا، تو جو ٹیمپریچر یو کے میں بھی نہیں تھا، سردی اتنی یہاں پہ نہیں تھی جتنی لاہور میں پڑ رہی تھی. تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں. دنیا میں جو گلوبل وارمنگ کی جو بات ہو رہی ہے، جو چینج آ رہا ہے، ویدر جو چینج ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ نشانیاں آسمان پر، زمین پر ظاہر ہو رہی ہیں، اور خدا جو ہے وہ تبدیل کرنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے. تو آج ہم اس پیغام کے ذریعے اس بات پر ایمان رکھیں کہ خداوند جو ہے وہ سب کچھ تبدیل کر دے گا، آمین. بدل دے گا سب کچھ. نہ یہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں پر سورج اور چاند کی ضرورت، روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور خداوند ہمارے ساتھ ہوں گے. تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے، بڑی انکریجنگ بات ہے. اسپیشلی جو ہمارے نان کرسچن بہن بھائی جو دیکھ رہے ہیں، پرٹیکولرلی جو مسلم بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، there's a large number of people those who are watching this program, those who are not Christian, and they believe ان کا یہ ایمان ہے کہ جی جو حضور ہیں وہ آسمان پر گئے تھے، شب برات، شب معراج جس کو وہ کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ گئے اور آسمان پر خدا سے ان کی ملاقات ہوئی. تو خیر ہمارا تو یہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام میں کنتھک کلیسیا کو خدا کا بندہ پالوس لکھتا ہے کہ خون و گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور خداوند نے اس بدن کو بدلنا ہے. قیامت پر آمین. ہمارا جو بلیو ہے، جو تین بڑے مذاہب ہیں، ہم. مسیحیت، اسلام اور یہودیت، وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں. قیامت کا مطلب ہے قیام بخشنا، کھڑا کرنا جسم کو، ٹو ریز سم ون. تو قیامت کا جو بہنوں بھائیوں مقصد ہے، اسپیشلی میں جو ہمارے سوری جو نان کرسچن جو بہن بھائی ہیں، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند اس بدن کو بدلنا ہے، ورنہ قیامت کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے نا جی. جی. تو قیامت کا جو، اگر آپ قیامت پہ بلیو کرتے ہیں، جو ہمارے نان کرسچن بہن بھائی ہیں، تو آپ ایٹرنیٹی. جو وہ اس بات کو جانیں کہ قیامت کا جو مقصد ہی یہی ہے کہ خدا ہمیں ایک نیا بدن دے گا، یس. ہے نا، اور اس نئے بدن کے ساتھ ہم خداوند کے شہر میں داخل ہوں گے، اس بدن کے ساتھ نہیں، اور ہمیشہ رہیں گے. اور ہمیشہ رہیں گے. تو اب داخل وہی ہوں گے جو اپنے جامے دھوتے ہیں بے شک. بے یسوع شک. کے لہو سے. آمین. تو جب تک آپ یسوع کے لہو سے دھل کر پاک و صاف نہیں ہو جاتے، جب تک آپ اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، اس وقت تک آپ اس نئے شہر میں داخل نہیں ہو پائیں گے. اور جلالی آپ بدن بھی صرف حاصل یہاں کرنا تک، ہے. اگر یہاں تک ایمان رکھتے ہیں جی. کہ جی ہماری قیامت ہوگی، قیامت کے بعد کیا ہوگا. تو بے شک. کرسچن ایڈ کا ایک بڑا خوبصورت پیسبلی پوسٹر ہے، وی بلیو لائف آفٹر ڈیتھ. ہم. ہم اس موت کے بعد زندگی پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو ایک ایویڈنس ہے نا. اور پالوس کہتا ہے کرنتھس کلیسیا کو کہ وہ جی اٹھنے والوں میں پہلا پھل ہوا، اسی طرح ہر ایک اپنی باری پر جی اٹھے گا. اور جی. پھر جی. تسنیکی کلیسیا کو کہتا ہے کہ جب نسنگا پھونکا جائے گا
تو پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو باقی ہوں گے ہم ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے۔ ریپچر جو ہے وہ انہی لوگوں کا ہوگا جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو جو آپ نے بات فرمائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں کے لیے، مسیحوں کے لیے بھی اور غیر مسیحوں کے لیے بھی یہ بڑی ضروری بات ہے کہ وہ سیکھیں کہ جب تک آپ کی نئی پیدائش نہیں ہوتی، جب تک آپ اس کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے، آپ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اور کتنا خوبصورت یہ مضمون آپ نے چنا، اور کس طرح تھینک یو جی۔ خوبصورتی سے بک آف جینیسس سے اس کو شروع کیا اور بک آف ریولیشن پہ اس کو ختم کیا۔ کیا بات ہے پادری صاحب، خدا یہ نے سر آپ کو خدا جو وزڈم دیا ہے اور جس طرح تھینک یو۔ سے آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، لے کے چلتے ہیں، ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بڑا اس میں لاجک نظر آتا ہے کہ جی کس طرح انسان نے گناہ کیا، اس جلالی شکل کو، اس بدن کو اس نے کھو دیا، اور پھر خدا نے اس کو جلالی بنایا، اپنے بیٹے کے ذریعے اس جلال میں داخل کیا۔ تو ہماری آج یہ جو آج کی جو بہت بہت خوبصورت۔ جی ویسے میں آپ کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جب آپ اس مضمون کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اٹ واز ان پلان، یہ تو خداوند نے آپ کو موقع دیا اور مجھے موقع دیا کہ ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں، جی اور خدا کا شکر ہے کہ لوگ برکت پاتے ہیں۔ ابھی سہیل صاحب نے بڑے خوبصورت میسج کیا ہے کہ گریٹ میسج گبرٹ بھائی، گاڈ بلیس یو، اور بہت سارے لوگوں نے میسیجز جو ہیں بھیجے ہیں۔ ابھی میں ہاں جی، بیوٹیفل میسج، گاڈ بلیس یو، ہیو اے بلیسڈ ڈے۔ پیاری بہن سریا نے ہمیں یہ پیغام بھیجا ہے۔ تو خدا کا شکر ہو کہ لوگ جو ہیں وہ برکت پاتے ہیں، اور نہ صرف مسیح بلکہ غیر مسیح بھی جو ہیں اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں انہوں نے پروگرام کو واچ کیا، اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور میری آپ سے بہنوں بھائی یہ درخواست ہے کہ جتنا بھی آپ یہ دیکھیں، ایک رسپانسبلٹی ہے، اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ گھر بیٹھے آپ ٹک ٹک کر گئے نا تو آپ ایونجلزم کر رہے ہیں۔ یہ جب آپ شیئر کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو اس کو ایک ذمہ داری سمجھیں، اور آپ دن میں اگر صرف 5 منٹ، دیکھیں میں زیادہ نہیں کہہ رہا، صرف 5 منٹ آپ اس ویڈیو کو لنک کریں، اپنے دوستوں عزت کو بھیجیں تاکہ وہ برکت پائیں۔ تو آئیے ہم دعا مانگے، وقت ہوا چاہتا ہے دعا کا، اور پیسے ذرا چرچ کے بارے میں اپنے بتا دیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے چرچ میں اگر آنا چاہیں جی تو۔ جی، اگر آپ وولسول کے ایریے میں ہیں تو ڈالسٹن میں اول سینٹس چرچ میں صبح 9:30 ہماری عبادت ہوتی ہے، اور 11 اول سینٹس چرچ موکسلی میں ہوتی ہے، اور ہماری جو ایشین سروس ہے وہ 3 PM لاسٹ سنڈے آف دا منتھ۔ اگر آپ اس ایریے میں، یو آر مور دین ویلکم ٹو کم اینڈ جوائن اس۔ جو صبح کی سروسز ہوتی ہیں وہ انگلش میں ہوتی ہیں، اور آفٹرنون میں ہماری اردو اور ہندی زبان میں عبادت ہوتی ہے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ خدا کے خادم سے مزید کلام سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ان سے ملیں اور جائیں وہاں پر اور عبادت بھی کریں۔ تو ہمارا جو چرچ ہے جو ہیسٹن میں ہے، ویسٹ لنڈن میں، ہنسلو کے ایریا میں، ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، صبح 10:30 ہم انگلش میں بات کرتے ہیں اور 2 اردو ہندی میں، اور ایڈریس ہے 309 وکریج فارم روڈ، ہیسٹن، TW50DR۔ اور سیٹرڈے کو 2 ہم لوٹن میں سینٹ جانس میتھوڈسٹ چرچ میں ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوٹن کے ایریا میں ہیں اور ملٹن کینز میں ہیں، بیڈ فورڈ میں ہیں، تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں۔ لنڈن سے بھی اس اونلی 45 منٹ رائڈ، تو آپ ضرور وہاں پر بھی خدا کے پاک کلام کو سیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم دعا مانگیں، خدا کی برکت چاہیں آج کے سارے پروگرام کے لیے۔ تھینک یو بھائی صاحب جی، دعا میں رہنمائی فرمائیے۔ قادر مطلق خدا، مہربان زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی اس عبادت کے لیے، تیرے زندہ پوتر کلام کے لیے، اس خوبصورت پلان کے لیے خداوند جو تو نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ تو ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں نئی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اس دنیا میں ہمارا قیام عارضی ہے، ہمیں توفیق دے کہ خداوند ہم اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں، اور ہم تیرے مقصد کو جو ہماری زندگی کے بارے میں ہم اس کو جان کر اس کو پورا کریں، اپنے جامے دھوئیں یسوع کے خون سے، اس پر ایمان لا کر اس نئے یروشلم میں داخل ہو سکیں۔ خداوند پادری صاحب کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اور اپنی اس ایکسٹینڈیڈ فیملی کے لیے جو کہ بائبل ٹی وی گلوبل کے ذریعے ہمیں ملی ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ تیرے سارے بچوں کے لیے جو آج اس پروگرام کا حصہ ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور ان کے لیے تیری ڈھیروں برکتیں چاہتا ہوں۔ خداوند ہم ان تمام انسپوکن پریئر ریکویسٹ کو تیرے تخت کے سامنے لاتے ہیں جو تیرے بچوں کے دلوں میں ہیں۔ خداوند جو بھی ان کی درخواستیں ہیں، مناجات ہے،
اور خاص طور پر میں آج ان کے لیے دعا مانگتا ہوں جو کسی بھی طرح سے زندگی میں دکھ اٹھا رہے ہیں خداوند، ان کی زندگی میں کوئی بھی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ہے، یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ خداوند میں دعا مانگتا ہوں ان تمام کے لیے جو غم زدہ ہیں، خداوند جن کے عزیز خداوند ان سے جدا ہوئے ہیں، خداوند خدا میں دعا مانگتا ہوں ان کو خداوند تو اپنا حقیقی اطمینان اور تسلی عطا کر۔ آج کی اس عبادت کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، پادری صاحب کے لیے، ان کی ساری خدمت کے لیے، ان کے مشن کے لیے، پاکستان کے ٹرپ کے لیے، خداوند تمام ان باتوں کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اس دعا اور منت کو سن، سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو تو آسمان جو پر، آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری تیری بادشاہی، بادشاہی ہے، تیری مرضی تیری جیسے مرضی جیسے آسمان پر آسمان پوری پہ ہوتی پوری ہے ہوتی زمین ہے پر بھی۔ زمین پر بھی۔ ہمارے روزانہ ہر روٹی روز آج ہم ہمیں بخش دو، جس سے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے ہمیں قصوروں میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ آزمائش پڑنے دے بلکہ برائی بلکہ سے برائی بچا، سے بچا، کیونکہ بادشاہ بادشاہی قدرت و جلال قدرت و جلال ہمیشہ ہمیشہ تک تیری تک۔ ہے۔ آمین۔ آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آمین۔ تھینک یو جی پائی صاحب جی، خداون آپ کے ساتھ ہو، بہن بھائی ہمیں اجازت دیجیے آپ سارے اپنا بہن بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سارے انکریجنگ کامنٹس کے لیے، آپ کی دعاؤں کے لیے۔ گاڈ بلیس یو آل۔ گاڈ بلیس یو جی، تھینک یو جی، خوش رہیں اور خوش رکھیں، مجھے پائی گلبرٹ صاحب کو اجازت دیجیے، گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔